بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پہ. ناظرین آج جمعہ ہے اور جمعہ کا دن بہت مبارک ہوتا ہے. ویسے سارے دن جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, مجھے تو سارے دن ہی بہت پیارے لگتے ہیں, مگر جمعے کے روز خاص لوگ اہتمام کرتے ہیں اپنے گھر پہ. جو بیگمات ہیں اپنے بچوں کی اور میاں کی اور بھائی سب لوگوں کے گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہوتے ہیں, جمعے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے. اس طریقے کے سارے جو ہے نا انتظامات شروع ہو جاتے ہیں جمعے والے دن. اور خاص عبادت بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بہت ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے, کیونکہ جمعے کے نماز کے بعد کچھ ایسے وظائف ہیں لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے سکون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر آفیسز جو ہیں ان کے ہاف ڈے ہوتے ہیں, تو مرد حضرات بھی جو ہیں وہ اہتمام کر سکتے ہیں اپنی کچھ خاص پڑھائیوں کا, اور گھر آ کر یا پھر مسجد میں وہاں پر کچھ خاص اہتمام جو ہے وہ اپنے عبادت میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارا جو شو ہم نے پلان کیا ہے آپ کے سامنے وہ اس طرح سے کہ وظائف ہوں گے, آپ کی لائیو کالز ہوں گی, مگر وظائف آج ہم لیں گے بیماریوں کے اوپر. بیماریوں کے اوپر اس لیے بھی کہ آج کل گرمیاں بہت جو ہے وہ شدید ہیں, کلائمیٹ چینج ہوا ہے, اور جس طرح سے جتنی گرمی جس حساب سے جس سیزن میں آنی چاہیے تھی وہ اس سیزن میں نہیں آئی, بلکہ اس سے زیادہ لمبی گرمیاں ہو گئی ہیں, شدید گرمیاں ہو گئی ہیں. لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ پیٹ کے امراض ہوں, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہوں, دل کے امراض ہوں, جس طرح کے بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس طریقے کی گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے. شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی فینٹ ہو جاتے ہیں, باڈی بہت ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے. پھر اس طرح سے جو ملاوٹیں ہیں اور کوئی خالص چیز جو ہمارے پیٹ میں نہیں جاتی, جیسے دودھ میں ملاوٹ ہو گئی, ہر غذا میں ملاوٹ ہو گئی. لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں, اپنا پکوان جو ہے وہ بس آگے بڑھانے کے لیے تو جو ہے ملاوٹیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم لوگ کی صحت پر اثر پڑتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو ہم اس بیماری کے لیے آج جو ہے وظیفہ لیں گے, اور ہمارے ساتھ حافظ شفیق الرحمان صاحب جو ہیں موجود ہوں گے, اور ساتھ ایک اور گیسٹ ہے عبید الرحمان شفیق صاحب, تو وہ ابھی پروگرام میں شامل ہوں گے. ایز یوزول ہم ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, مگر خیر ہم ان کا انتظار کریں گے. ابھی ہمارے پاس حافظ شفیق الرحمان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور آپ اپنی کالز کریے, اور کالز کر کے ان سے جو وظیفہ ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں ضرور لے سکتے ہیں. بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں ہماری. السلام علیکم حافظ شفیق الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آج پہلے تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں چاہوں گی کچھ ایلیبریٹ کر لیجیے, جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں, جس قسم کی بیماریاں ہیں جو گھیری ہوئی ہیں, اور جس طرح کے لوگ آپ سے وظائف پوچھتے ہیں, تو ذرا پہلے یہ ایلیبریٹ کیجیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کی زندگی کے دو قسم کے حالات ہیں, خوشی بھی آتی ہے اور اسے غمی بھی آتی ہے. اسی طرح اسے اللہ صحت سے بھی نوازتا ہے, اور اسی طرح بیماریوں کا بھی وہ حصہ بنتا ہے. گویا کہ انسان کی زندگی خوشی اور غمی سے تعبیر ہے. کبھی خوشیوں کی زندگی ہے اور کبھی پریشانیوں کی. پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بیماری ہے. اچھا, بیماری قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو 3 قسم کے اسباب ہیں جس سے بندہ بیمار یا بیماری کے یہ اسباب میں سے ہے. ایک تو یہ ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. جتنے بھی انسان کو تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماری آتی ہیں, یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یا اس کی کمزوریاں ہیں, یا اس کے گناہ ہیں, یا اس کی کوتاہیاں اور سستیاں ہیں, جس کی وجہ سے قرآن مجید وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. اور پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے, سوری میں یہ پوچھنا چاہی تھی, کسی بھی قسم کی بیماری, کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے, یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں تو وہ بیمار ہوتا ہے. بالکل یہ قرآن مجید کی آیت ہے میں نے جو پڑھی ہے. ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. وہ بندہ بے نمازی نہیں ہے, نمازی ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو بیماری آ جاتی ہے. جی, تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اس کو نمازی آدمی کے لیے جو اس کا درجہ رکھا ہے, جو اس کا مقام رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت اور اسی طرح جو شہرت اور مقام و مرتبہ اور دینا ہے, وہ اپنے اعمال سے اس قدر وہ مرتبہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا. مثلا یہ ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے, لیکن وہ ابھی اپنی نیک اعمال سے اور اپنی اچھے اعمال سے یہاں تک پہنچا ہے. اب یہ غیب جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں اور بیماریوں میں مبتلا کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر حافظ صاحب کچھ لوگ نا یہاں بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک تو بیماری اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب کچھ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، بٹ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کو بیمار کرتا ہے تاکہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ گیپ فل ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب اس میں انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوئے، یا پھر ہماری اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں نیک بندوں میں چننا چاہتا ہے تو اس نے ہمارے یہ جگہ پر کرنے کے لیے ہمیں بیمار کیا؟ ہاں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر بیماری آنے سے پہلے آپ 20 یا 50% ایمان پہ تھے، مثلا 5 وقت کے یا 3 وقت کے نمازی تھے، ٹھیک ہے، 2 وقت کے نمازی تھے، دعا 1 وقت کرتے تھے، قرآن مجید کبھی کبھار تلاوت کرتے تھے، ذکر کبھی کبھار کرتے تھے، صدقہ کبھی کبھار، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کبھی کبھار کرتے تھے، بیماری آنے کے بعد آپ کی دعا کا وقت دورانیہ 3 منٹ سے 10 منٹ ہو گیا، نمازوں میں پہلے سے زیادہ نکھار پیدا ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت میں باقاعدگی آ گئی، ذکر اذکار میں باقاعدگی آ گئی، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو بیماری آنے کے بعد 50 سے آپ پھر نیچے چلتے جا رہے ہیں، آپ شکوے پہ آ گئے ہیں، شکایات پہ آ گئے ہیں، اور اسی طرح واویلا جزا فضا پہ آ گئے ہیں، مایوسی پہ آ گئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کے معاملات میں آ گئے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو دنیا میں پکڑ یا سختی آ گئی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور یہ پہچان ہے، وگرنہ مومن آدمی حالات کے بدلنے سے اس کا ایمان نہیں بدلتا۔ دیکھیں، میری خوشی میں بھی ایمان بڑھتا ہے، میری غمی میں میری خوشی سے زیادہ ایمان بڑھتا ہے، میرے عام حالات میں بھی ایمان بڑھتا ہے، اور میرے پریشان کن حالات میں میرا پہلے سے زیادہ اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے، بس اوقات بیمار کو سارا جہان چھوڑ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس کے دل میں ایک طمع اور بھروسہ اور اعتماد ایک ذات اس کے اوپر ہوتا ہے، مجھے میرا سارا جہان بھی چھوڑ جائے، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جس وقت اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے وہ خلوت میں بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے، خلوت میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے، اور دل میں آرزویں اور تمنائیں وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یقین کریں یہ وہ مقام ہے جس مقام تک اصل اللہ تعالیٰ اس کو لانا چاہ رہا تھا۔ اور فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ، جو آدمی مصیبت میں اللہ پہ ایمان کو، اللہ پہ اعتماد کو، اللہ پر توکل کو مضبوط کر لیتا ہے، تو یہدی قلبہ، اس کا پیچھے والا بھی سارا نقصان پورا کر دیتا ہے، اور آگے ہدایت بھی دیتا ہے، بیماری سے 12 باذن اللہ واللہ کے حکم سے بالکل شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کن کن بیماریوں کا جو ہے علاج ہے قرآن پاک میں؟ قرآن مجید گویا کہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن سب سے بڑا شفا نہ ہو۔ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ دان، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری نازل نہیں کی، اتاری نہیں ہے، الا انزل اللہ شفاء، مگر اس کی شفا اس سے پہلے اتاری ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کی سب سے بڑی شفا قرآن کریم نہ ہو۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن مجید موعظہ حسنہ بھی ہے، اور تمام قسم کی بیماریوں کا، حتیٰ کہ امراض بدنیہ ہو یا امراض روحانیہ ہو، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، آپ قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور اسی طرح اپنے پورے اسباب اختیار استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ چلے بھئی کوئی اللہ توبہ ہی کروا لو، کوئی دعا کروا لو، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جب بندہ بیمار ہو، فوراً سے پہلے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرے، تو شافی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی طرف سب سے پہلے نہیں رجوع کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک کال بھی ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون ہے کال پہ؟ جی میرا نام علی ہے۔ جی علی، کیا کہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے شوگر کی پرابلم ہے، لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹلی یہ پرابلم ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ قرآن کی روح سے
मैं पढ़ूँ कि वो या तो ख़त्म हो जाए या मेरी ऐसी रहे कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लूँ। अच्छा, शुगर के लिए ठीक है शफीकुर रहमान साहब, शुगर के लिए शुगर के लिए सबसे बेहतरीन दुआ तो सूरत फातिहा और फिर सूरत तगाबुन। सूरत तगाबुन कसरत से आप पढ़ लें और सूरत फातिहा। सूरत तगाबुन कसरत से मुराद ये है कि आप 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 2 दफ़ा पढ़ लें, 1 दफ़ा कम से कम आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन सूरत तगाबुन का मजमून पढ़े। हमारे लोग सूरतों के लफ्ज़ पढ़ते हैं, सूरतों के मजमून नहीं पढ़ते। अच्छा, मतलब जो हम जो पढ़ माना रहे हैं है उसका उसका उर्दू एक का भी दफ़ा हमें पता होना चाहिए। उसका उर्दू तर्जमा एक दफ़ा हमें कुरान मजीद से देख लेना चाहिए। और बेहतरीन तर्जमा अब्दुल सलाम भुटवी साहब का और इसी तरह मुफस्सिर कुरान हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, इनका वो तर्जमा है जो पूरे हरम में बाकायदा तमाम हाजियों को तकसीम किया गया अच्छा, है। माशाल्लाह। हाँ, यानी अल्लाह ताला ने इनको ऐसी मकबूलियत दी। वाह। अगर कोई सादा आदमी तर्जमा पढ़ना चाहता है तो सबसे बेहतरीन तर्जमा ये जूनागढ़ी और हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब वाला, मानिल कुरान भी उनका एक है, वो पढ़ ले। और इसी तरह अब्दुल सलाम भुटवी साहब, उनकी तफसीर बहुत ज़बरदस्त है। आप ये तर्जमा पढ़ के सूरत तगाबुन का, और सूरत फातिहा तो है ही शिफा। क्या बात है, माशाल्लाह जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। आज हम सिर्फ कॉल्स लेंगे और आपकी कॉल्स के ऊपर ही हम यहाँ पर जवाब देंगे। हाफिज़ शफीकुर रहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जिसको अगर कोई बीमारी के ख़तरात हैं या बीमारी है या किसी ऐसी बीमारी में सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ कॉल कीजिए। वी आर हियर फॉर यू। टेक अ वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और उबैदुर रहमान शफ़ीक साहब जो हैं प्रोफेसर, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, इस्लामिक स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उबैद भाई? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? उबैद भाई क्यों लेट आते हैं? क्या वजह है आपको? आज तो मैं पहुंच गया था, बस मैं पहुंचा हूँ, आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिया। हेलो। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जिसको जो जिस किस्म की भी बीमारी होती है, हम चाह रहे हैं कि वो हमें कॉल करें और हम उनको यहाँ पर वजीफ़ा बताएं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे शफीकुर रहमान साहब से, तो वो बता रहे थे कि बीमारियाँ होती क्यों है इंसान को, ठीक है ना। अगर इस बात पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने वाजे कुछ ऐड कीजिए। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और बहुत खूबसूरत हदीस है। मैं जब भी उस हदीस को पढ़ता हूँ तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है, बहुत उम्मीद भी मिलती है और सहारा भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का मामला कितना ही खूबसूरत और कितना ही प्यारा है। अजबन लि अम्रिल मुमिन, अगर उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से कोई खुशी मिलती है तो उस खुशी पर वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाते हैं। और अगर कोई तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी आती है तो उस पर वो सब्र करता है और सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो फिर भी उसको जन्नत मिल जाती है। तो मोमिन के लिए दोनों सूरतों में जन्नत है, खुशी में भी जन्नत है और कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आई है तो उसमें भी जन्नत है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, कि अगर आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बेज़ुर्रिन कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई परेशानी आती है तो इंसान के ईमान और अक़ीदे में ये बात होनी चाहिए, फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, कि वो अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ, असबाब उसके लिए आपने इख्तियार करने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने सब लेने हैं, दुआ का एहतमाम करना है, डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग। बट आपने इसके साथ साथ ये अक़ीदा रखना है कि इस दुआई के अंदर भी जो शिफा है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से आएगी। तो जो अज़कार हैं, जो वज़ाइफ हैं, वो हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से करें कि अल्लाह इस दुआई को मेरे लिए इस तरह से कारआमद बना दे कि मैं ये दवाई खाऊं और उसके बाद फिर मुझे ऐसी शिफा मिले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीमार को ये दुआ दिया करते थे कि शिफाअन कामिलन आजिलन, कि अल्लाह तुम्हें ऐसी शिफा दें जो शिफा मुकम्मल हो, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर कभी बीमारी भी ना आए और दायमी शिफा मिले। तो अल्लाह से ये दुआ करना और ये दिल में अकीदा होना है कि अल्लाह इस दुआई के अंदर शिफा भी आपने डाल दिया, आपके हुक्म से भी वला तज़र ना रहेगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म ओह माय गॉड, माशाल्लाह। एक कॉल है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। बहन क्या कहेंगी, क्या नाम है, कहाँ से कॉल कर रही है? मैं सबा कुरैशी मुल्तान से बात कर रही हूँ जी। क्या मसला है, बयान कीजिए। मुझे पूछना ये है कि मेरे एक छोटे भाई हैं, एबनॉर्मल है, यानी कि काफी बेहतर है, समझ है उन्हें, लेकिन आजकल काफी बीमार हैं वो। किस लिहाज से? तो ना कुछ ऐसी क्या खा भी नहीं रहे, ऐसी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है सिम्टम्स में, जैसे खा नहीं रहे? और ये है कि उनके पेट में दर्द है और समझ से बाहर है, टेस्ट डॉक्टर, इवन कि मैं भी एक पूछना चाहती थी कि आया अगर मैं रूटीन में पढ़ती हूँ कुरान पाक का नमाज, सूरत यासीन या सूरत रहमान, चारों कुल, इस तरह की चीज़ें सब पढ़ती हूँ, क्या मुझे रूटीन में चीज़ें पढ़ना चाहिए?
اور مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھائی تکلیف سے نکل جائیں. کچھ آج کل کھا بھی نہیں رہے, اور مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ میرے بھائی کو صحت بھی ہو اور ان کی تمام تکلیف ختم ہو جائے اور روٹین میں وہ کھا پی بھی سکیں. جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا کچھ جی نہیں چاہتا. ابھی آپ سے بات کرواتی ہوں شفیق الرحمان صاحب. پیٹ کی بیماریوں کا جو سب سے بہترین جو قرآن و سنت میں علاج ہے وہ شہد کا استعمال ہے. ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیٹ کی بیماری کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا پیٹ درست نہیں ہوتا, یا اس کے بھائی کا جس طرح انہوں نے سوال کیا اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا اسے شہد استعمال کرو. تو اس نے ایک دن شہد استعمال کیا, کہنے لگے اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی. فرمایا کہ شہد استعمال کرو, شہد میں شفا ہے. پھر اس نے کیا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول شفا نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم سچ ہے, آپ کے بھائی کے پیٹ میں کوئی مسئلہ یا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کا حکم سچا ہی ہے, شہد استعمال کرو. اس نے جب شہد استعمال کیا تو اللہ کے حکم سے وہ پیٹ کی ساری بیماریاں ہی ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. تو جس آدمی کو بھی پیٹ کی بیماریوں کا مسئلہ ہو تو وہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق اور اسی طرح حدیث کے مطابق شہد سے اپنا علاج کرے. شہد سے علاج اگر شوگر زیادہ نہیں ہے, شوگر والا پیشنٹ, وہ اپنے علاج میں اس چیز کو اور مد شہد نظر, کون سا والا, چھوٹی شہد مکھی کا ہو یا بیری کا سب سے بہتر ہے, چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو, کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا عرش پہ بھی بیری ہے. اور جس وقت بندے کو جنازے کے اندر اس کو غسل دیا جاتا ہے, اور اسی طرح غسل میں بھی بیری کا بہت استعمال ہے, اور جادو ٹونے میں بھی بیری کے پتے, بیری کا پانی, بیری کا شہد, یہ انتہائی مؤثر ہے علاج میں. ارے واہ. تو یہ استعمال کریں. اور اسی طرح ایک سنا مکی ہے, سنا مکی اس کے پتے لے لیں, اور پتے لینے کے بعد 4 کپ پانی رکھ لیں اور اس کا کہوہ بنائیں. اس کے اندر پکتے رہے, جب 1 کپ پانی رہ جائے اس کو منہ نہار شہد ڈال کے اس کے اندر وہ پی لے, انشاءاللہ العزیز یہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. اور باقی ساتھ پڑھائی کا بھی بتا دیں. ساتھ پڑھائی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جس جگہ پہ کسی کو تکلیف اور درد ہوتی ہے وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور ساتھ ایک دعا پڑھتے, بسم اللہ اعوذکم بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر. یہ پڑھنی ہے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے, اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر. یہ خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے, اور اگر دوسرا پڑھے تو دوسرا بھی انہی سیغوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, سیدھے ہاتھ کے دم کے ساتھ, سیدھے ہاتھ کے ساتھ. یہ زبردست ترین دعا ہے, اللہ کے حکم سے بندہ شفا یاب ہو جائے گا. باقی رات جو بہنا کا سوال کہ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل مجھے پڑھنے چاہیے کہ نہیں, بھائی فاتحہ آیت الکرسی 4 کل آپ ناشتہ کھانا چھوڑ دیں, یہ نہ چھوڑیں. ہاں, اپنے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ نا, یہ آپ کی سب سے بڑی سیکورٹی, سب سے بڑی سیفٹی ہے, جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی. ہر نماز کے بعد بھی 4 کل پڑھنے چاہیے, اور خصوصاً صبح و شام کے اذکار میں اور سونے کے اذکار میں یہ لازمی پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا وہ آدمی انتہائی کمزور اور عاجز ہے جو آدمی سونے سے پہلے 3 دفعہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتا. وہ آدمی انتہائی کمزور ترین انسان ہے کہ سو جائے اور قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھے بغیر سو جائے, سورۃ کافرون 4 دفعہ پڑھے بغیر سو جائے. تو برکیف اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی پاک خاص اہتمام کرتے تھے. اور ایک بات ہے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو ہمارے عاملین ہیں, معالجین ہیں, یا اسی طرح کے جو لوگ ہیں چلتے پھرتے جو نا وہ باتیں کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی آیات گرم ہے اور آیات ٹھنڈی ہے, ہماری اجازت کے بغیر آپ نے کوئی آیات اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا. اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر بعد میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اجازت کے بعد
किसी को रोकें और किसी अरे को वाह, अच्छा, आगे ये भी वजीफा गलत दें। मिथ ये बनाई गलत हुई है जनाब। कि अगर हमने कुछ पढ़ना है तो पहले किसी से पूछना है, इजाजत लेनी है, इजाजत लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और लोगों ने ये बकायदा अपने मुख्तलिफ वीडियो वायरल क्लिप जो हो रहे होते हैं हाँ। वहाँ कहा होता है कि मेरी तरफ से ये इजाजत है पूरे तमाम लोगों हाँ, को। और वो ये भी है ना कि चिल्ला हो जाता है, हाँ, चिल्ला हो मत जाता है। काट लेना, ये पूछे इजाजत बगैर। नहीं होती, ये असल में दरअसल ये शोबदाबाद होते हैं और अपने अच्छा। आप से जोड़ने के लिए ये जुमला बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि सर आपने इजाजत दे दी, उसका तरीका क्या है? अब पता है कि उसके बाद ये 2-3 सवालात होने हैं और 2-3 सवालात होने हैं, उसके बाद उनसे राब्ता भी होना बस, है। ये सारी डीलिंग है जो कि गैर शरई है, हराम और है। ये इस किस्म के लोग जो है बस अल्लाह से दूरी के ये इस तरह की जो है ना हरकत करते हैं, इससे बचे। खैर, ये जो सूरह फातिहा के बारे में बताया शफीक रहमान साहब ने, इधर तो मैं भी एक बात कोट करना चाहूँगी। जब प्रेगनेंसी थी, फराल मेरी कोख में थी, तो मैं सूरह फातिहा पढ़ा करती थी सीधे हाथ के दम के साथ, हर वक्त, खाने से पहले, खाने के बाद, सोते वक्त अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेती थी, उसकी कैद में मैं सो जाया करती थी। और अब यकीन कीजिए मुझे लेबर पेन नहीं हुए, सूरह फातिहा में इतनी शिफा है। और ये उस वक्त तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि बस मुझे कहा था किसी ने, तो मैं पढ़ती रहती थी। मगर जब बाद में ये डिलीवरी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा क्या काम करती थी, मैं क्या खाती थी जो मुझे डिलीवरी पेन नहीं हुए, तो वो सूरह फातिहा थी। वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद इस बात का एहसास हुआ, तो बड़ी शिफा है। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी कॉल पे? शहनाज बात कर रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कायनात? शहनाज। शहनाज कहाँ से बात कर रही हैं? क्वेटा से बात कर रही हूँ। क्वेटा से क्या पूछेंगी बेटा, क्या मसला है बताइए। जी, मुझे शुगर भी है और मेरे दिल की तकलीफ है, मेरे चेहरा में ताकत नहीं। शुगर है, शुगर का तो आप बता चुके हैं। दिल का मर्द है, चेहरे के कुछ मसाइल हैं, तो दिल के लिए तो बेहतरीन सूरत यासीन है। जिस आदमी को भी दिल के मामले में एंजाइटी का मसला हो, दर्द है और इसी तरह घबराहट है और वो दर्द घबराहट जा ही नहीं रही, तो सुबह एक दफ़ा यासीन पढ़ ले, असर के बाद यासीन पढ़ ले और सोने के वक्त यासीन पढ़ ले। दिल का और दुनिया का कोई मसला इसके पढ़ने के बाद अल्लाह के फजल करम से नहीं रहता। और एक साथ और है कि दिल के मर्द का सबसे बड़ा इलाज तौहीद है और तौहीद में सबसे बड़ी सूरत इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये सूरत मुबारक पढ़े 10 दफ़ा कम से कम है और ज़्यादा जितना भी पढ़ सकते हैं। 10 दफ़ा पढ़ेगा, एक तो यह है कि अल्लाह जन्नत में भी महल बना देगा और दूसरा यह है कि गुनाहों से भी बिल्कुल साफ़ शफाफ कर देगा। तो ये साथ कर ले। और फिर इसी तरह अगर कोई चेहरे के मसाइल हैं तो उसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल की फ़हसन खुलू की। अल्लाह जैसे तूने मुझे अशरफुल मखलूक बनाया, मेरा जिस्म सही सलामत बनाया, इसी तरह मेरी दुआ इल्तिजा है कि मेरे चेहरे को भी खूबसूरत बना दे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शहनाज, वाकई कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है, इसकी कसरत भी कीजिएगा। साथ साथ अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कॉल शामिल करेंगे। उबैद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और शफीक रहमान साहब भी। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और हमारे मौजूद मेहमान जो हैं आज आपकी यहाँ पर रहनुमाई के लिए बैठे हैं। ख़ास तौर पे हम यहाँ पर कॉल्स ले रहे हैं जिसमें जो बीमारियों की हिसाब से कोई वजीफ़ा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हाफिज़ शफीक रहमान हमारे साथ हैं और साथ साथ हैं उबैदुर्रहमान शफीक साहब। अच्छा उबैद भाई, मैं आपसे पूछना चाही थी कि कुरान मजीद में शिफा कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में ये सेहत जो है कैसे हासिल कर सकते हैं? कुरान मजीद तो सारे का सारा शिफ़ा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान मजीद हमने इसमें नाज़िल की है शिफ़ा, हर एक चीज़ की शिफ़ा नाज़िल की है और इसमें ईमान वालों के लिए रहमत है। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ कि कुरान मजीद से शिफ़ा मिलेगी किसको? क्या कुरान मजीद हर एक के लिए शिफ़ा है? नहीं, जिसका ईमान है। तो जितना ईमान आपका पुख्ता होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर, जितना आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुती व फरमाबरदार होंगे तो उतनी ज़्यादा आपको कुरान मजीद से शिफा मिलेगी। सो ओवरऑल हमारे यहाँ अमूमी तौर पर बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो
اتنا عام روزمرہ کی زندگی کے اندر ایمان کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن قرآن مجید کی آیات کے ساتھ وہ جڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے شفا ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی شفا کے اندر تاثیر چاہتے ہیں، ایک تو پہلے آپ کو اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام روزانہ کریں، چاہے وہ 5 آیات کا کریں، چاہے 10 آیات کا کریں، اور نیت سے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو اس سے مجھے شفا چاہیے. شفا دل کی بیماریوں کی بھی، سینے کی بیماریوں کی بھی، اور وہ تمام بیماریاں جو ظاہری اعتبار سے ہیں، جو جسم کے اعتبار سے ہیں، جو بدن کے اعتبار سے بھی ہیں. تو ایک تو ریگولر تلاوت ہو. اس کے بعد قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جو اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی اور بدنی بیماریوں کے علاج کے لیے نازل کی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ شفا کے لیے ہے. اور اس میں حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ جو وہ سفر کر رہے تھے تو ایک علاقے میں گئے، وہاں کا ایک وڈیرا تھا یا چودھری تھا، تو اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو ان بستی والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی اور کہا کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. تو اچانک کیا ہوا کہ جو ان کا سردار تھا اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، اور اس سانپ کا زہر جو ہے اس کے جسم کے اندر چلا گیا. تو وہ جتنے بھی علاقے والے تھے پریشان ہو کہ کوئی علاج کرنے والا کوئی حکیم ہو. تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی تو انہوں نے کہا ہاں جی میرے پاس اس چیز کا علاج ہے. تو وہ گئے اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، یعنی کہ آپ سے زہر کے کٹے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ کا دم کیا اور اس سے شفا یاب ہوگی. اور انہوں نے پھر اس دم کے بدلے میں ان سے 100 بکریاں لیں. جب پہلے وہ ان کی ضیافت نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا 100 بکریاں دیں. اور پھر جب رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے اس طرح سے سورۃ فاتحہ کا دم کیا، تو آپ نے فرمایا ہاں بہت اچھا کیا آپ نے. اور فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ مزاح کے طور پہ آپ فرمانے لگے کہ آپ کو سورۃ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے سکھائی تھی. تو آپ نے فرمایا پھر 100 بکری میں میرا حصہ بھی بنتا ہے، وہ میرا حصہ بھی مجھے دو. تو سورۃ الفاتحہ خصوصی طور پر علاج ہے. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ خصوصی طور پر شفا کے لیے پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد جیسے شفیق الرحمان صاحب نے فرمایا سورہ یاسین، اس کے اندر شفا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. پھر آخری قل جتنے ہیں وہ تو نازل ہی شفا کے طور پر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری ہوئی تھی اور اس کے جادو کے اثرات بھی تھے. تو 4 قل اور اسی طرح سے اور بھی کچھ صورتیں ہیں جو آپ خصوصی طور پر شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کال شامل کرتے جی. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا تاکہ مجھے آپ کی آواز سمجھ آ جائے. کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی والیوم بند کر دیجیے گا بھائی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. ہیلو غلام مصطفیٰ سیالکوٹ سے، ان کو دمے کا مسئلہ ہے. 76 ان کی ایج ہے. کال ان کی ہولڈ پہ تھی تو انہوں نے ابھی بتایا ہے ہماری ٹیم کو. تو پلیز بتائیے گا کہ ایج بھی زیادہ ہے شفیق الرحمان صاحب ان کی، اور دمے کا مسئلہ ان کو کافی زیادہ ہے. دمے کے مسئلے کے لیے 2 مختصر جو وظائف ہیں وہ بہترین ہے. ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. کسی قسم کی کھانسی ہے، کسی قسم کا کوئی دمہ ہے، کسی قسم کا سینے کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگے بھی ملا کے پڑھنا چاہیے نعم المولا و نعم النصیر. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حدیث میں صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل تک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ روزانہ تسبیح کرے صبح اور روزانہ تسبیح کرے شام کو عصر کے بعد. کتنی؟ ایک تسبیح 100 دفعہ. تسبیح 100 دفعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سینے اور دل کے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لے. یہ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر، 11 دنوں کے اندر، 7 دنوں کے اندر، جیسے اللہ کے ساتھ اس کا ایمان یقین ہوگا اسی طریقے سے اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں نا فضا بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کی ایک لیمٹ رکھی ہوتی ہے. ہمارے گمان کے مطابق وہ کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی کو تکلیف آئی، بیماری آئی، تو اس کے لیمٹ میں یہ آ گیا کہ حدم میں کہ 100 آنسو بہائے گا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. یا اس طرح دعا کے اس پیمانے پہ پہنچ جائے گا نا نیک عمل کے تو اللہ شفا دے دے گا. اب 100 آنسو آپ کا حق ہے کہ آپ 3 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں بہاتے ہیں. جس وقت وہ 100 بہہ گیا وہ کانٹا پورا اسی طرح کنیکٹ ہو جائے گا.
وہ آپ کی فوری شفا ہو جائے ارے گی۔ واہ، اور ارے سمجھ- واہ، تو ارے یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات ایک آج 2 آنسو بہا دیے، اس کے بعد اب لسٹ فرسٹ دیکھ کے نا بنا کے ہم ایک نماز یا 5 نمازیں پڑھ کے نا اللہ کے سامنے نا اتنی لسٹ رکھ دیتے ہیں، یا اللہ نماز پڑھی ہے نا، یہ سارے کام تو نے اب کرنے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں دیکھے میلے سے زیادہ حقیقت چیزیں ہیں، میرے اور آپ کے مشاہدے اور تجربے سے گزری ہوئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت والی ہے، لہذا ان چیزوں کو پڑھے، اللہ رحمت فرما دے کیا گا۔ بات ہے، حسبنا ماشاءاللہ۔ اللہ ونعم الوکیل۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم آپ کے لیے خاص طور پہ جو ہے وظیفے پوچھ رہے ہیں شفیق الرحمان صاحب سے اور عبید بھائی سے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ناظرین، آج ہم وظائف لے رہے ہیں خاص طور پہ صحت کے لیے۔ جو لوگ بیماری کا شکار ہیں وہ کال کر سکتے ہیں، جن کے جاننے والے، جن کے چہیتے، جن کے پیارے اگر کوئی بیمار ہیں، آپ کو ان کے لیے کوئی شفا کے لیے وظائف لینے تو آج کال کیجئے۔ ہمارے پروگرام میں حافظ شفیق الرحمان صاحب ہیں اور ہمارے پاس پروفیسر عبید صاحب موجود ہیں، تو یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہی تھی شفیق صاحب، یہ جو ایک سننے میں آتا ہے کہ کچھ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر جا کے غسل کرو، پھر 1 لاکھ وہ جو گٹلیاں ہیں ان کے اوپر آیت کریمہ پڑھو، پھر یہ 7 نلکے اور کنویں کا جو پانی ہے وہ لے کر آؤ، پھر وہ جو بکرے کی سری ہے وہ لے کر آؤ، اس کے اوپر یہ پڑھو۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی وظائف ہیں؟ یہ بھی کوئی طریقے بیماری کے لیے ٹھیک کرنے؟ دیکھیں، اصل بیماری کا جو طریقہ ہے وہ شرعی، جو اگر قرآن و سنت سے آپ کر رہے ہو تو پھر قرآن و سنت سے ہر چیز کا حوالہ دو، جیسا کہ ہم ہر بات پہ ایک آیت یا حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کہتے ہیں کہ شفا جو روحانی ہے وہ اس طریقے سے ہے، مثلا کوئی بیمار آدمی تو وہ مجبور آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی تو محقور آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی تو پیاسا اور بھوکا ہوتا ہے، اس سے جہاں سے شفا کی کوئی آواز ملے گی اور آواز لگے گی وہاں وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ میرے ایمان کا چور ہے، یہ میرے مال کا چور ہے، یہ میری اخلاقیات کا ڈاکو ہے، اور یہ میری عزت کا جو نا وہ ڈاکو ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ چیز بہت مد نظر رکھنے والی ہے۔ اب جس آدمی کے پاس آپ شفا کے لیے گئے ہیں اس کو روحانی عامل بابا کہتے ہیں، اس آدمی نے آپ کو 1-2 چلتے پھرتے وظیفے بتا دیے جس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، اس کا عربیت کے جملے سے بھی کوئی صحیح تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ پکڑو اور اس کا ایک تعویذ بناؤ اور قبرستان میں جا کے رات کے اندھیرے میں غسل کر کے آؤ۔ بڑی ویڈیوز پکڑی جاتی ہیں، ہاں جی، لڑکیاں ہاں۔ جاتی ہیں وہاں پہ، تو اس کو دفن کر رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں قبرستان میں، آپ قبر میں۔ یقین جائیں یہ جو قبر کھودنے والے اور اس طرح کے جو قبرستان کے نگران جو ہوتے گرکن والا۔ ہیں، ان کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو تازہ کسی عورت کی قبر ہے اس عورت کی قبر کی کھدائی کر کے کچھ چیزیں دبانی ہیں اور کچھ چیزیں اس سے نکالنی ہیں استغفر اللہ توبہ۔ اور وہاں جا کے غسل کرنا ہے۔ آپ آئے اندازہ ہائے۔ کریں، ایک عورت وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں خاص جگہ کے علاوہ باہر بیٹھ کے اس طرح غسل نہیں کرتی، تو یہ ہماری عزتیں ہیں، ہماری چادر 4 دیواری ہیں یہ خواتین وغیرہ، تو ان کو ایسے عاملین کے پاس، ایسے جو روحانی عامل بابے جو نام لیتے ہیں ان کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، اب یہ دیکھیں جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ گناہ میرا ہے، بیمار میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور میری جگہ 1.25 لاکھ ہے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے پورا جہان، گٹلیوں پہ پڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ہوتا پتہ ہے کیا، گٹلیوں پہ پڑھنے والے وہ جو چند ایک بچے لے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ توہین والا معاملہ ہے، اور خود اپنا بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی بیماری سے کیا لگے، ان کو کسی نے جس سے آپ نے رابطہ کیا ہے اس کو آپ نے فیس کا کہا ہے، اس نے بچوں کو کھانے کا لالچ دیا ہے، کھانا اچھا ملے گا۔ اب بچے صرف کھانے کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کو معاف یا آپ کے گناہ، آپ کی بیماری کا ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان بچوں کی نیت میں وہ چیز ہی مقصدیت ہے ہی کوئی نہیں۔ مقصدیت نہیں ہے۔ صحیح تو بات وہ ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، جس وقت گھر کا فرد وہ تھوڑا سا کچن کی طرف یا اپنے خاص وہ کمروں کی طرف جاتا ہے تو وہ پکڑ کے نا 500,000 گٹلیاں ادھر کر دیتے ہیں جی۔ 1.25 لاکھ گٹلیاں پڑھنا ایک کام ہے۔ آپ 1.25 لاکھ، پہلی بات ہے 1.25 لاکھ آپ کو عدد کس آدمی نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو 1.25 لاکھ کوئی عدد ملتا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو نا وہ بتایا گیا کہ ایک آدمی نے آیت کریمہ پڑھی ہے تو آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ اب مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آپ صاحب کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا بھی اصل میں آیت کریمہ اس نے چلے کے لیے پڑھنی شروع کی تھی تو وہ جنات کو قید کرنے کے لیے پڑھنے کی نیت سے کی تو جنوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ٹھیک، تو آیت کریمہ کا اچھا سوا کچھ لاکھ لوگوں کے جو ہے نا گھر میں ہاں جی، کپڑے ہوتے ہیں پھٹے ہوئے، اس کے اوپر خون کی چھینٹیں ہوتی ہیں، ہاں جی بعض اوقات ان کو بالکل کچھ واش روم میں کوئی ادھر ادھر اس طرح کوئی چیز بھی نظر آتی ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا سننے اصل میں آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو یقین ایمان پہ رکھیں، وسواس میں نہ لے کے جائیں اور اسی طرح شیاطنت میں نہ لے کے جائیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کی طرف سے تلبیس ہوتی ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سورۃ بقرہ گھر میں پڑھنی شروع کر دیں۔ اگر فرض کرو وہ جادو ہے، فرض کرو کہ وہ کوئی اور چیز ہے، نظر بد حسد کے معاملات میں سے ہے، پھر بھی اللہ دور کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ کا اچھا پڑھنا ہم سورہ بقرہ پلے بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ، ٹی وی پہ؟ ایک ہاں سوال لگا ہے دیں، کیونکہ لمبی ہوتی ہے، یہ آپ کہ کو پتہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر میں اگر ایک بندہ اتنا ہی مصروف ہے اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کم از کم ایک بٹن دبانے کا وقت تو اس کے پاس ہے کہ وہ ایک آدھا اس طرح کا گھر کی وہ سسٹم اس طرح بنا لے کہ وہ موبائل لے لے یا کوئی بھی ایسا یا صبح ٹائم جس ٹائم پہ وہ ہو، صبح فجر کے وقت وہ ایک عورت اٹھے یا ایک مرد اس کو اٹھے، play کر باپ لے۔ اس کو شروع کر دے کیا اور کر بات دے۔ ہے، کیا بات ہے جی۔ اچھا ایک بریک لیں گے، مگر بریک سے پہلے آپ نے وہ پچھلی حدیث میں بکریاں کم کرنی تھی وہ کر لیں۔ اچھا ایک بریک کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ نیوز کی بریک ہے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ آج ہم یہاں پر وظائف لے رہے ہیں بیماریوں کے حساب سے، جس کو کوئی اگر پرابلم ہے، ایشوز ہے، کوئی بیماری نے گھیرا ہوا ہے تو آج آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو کال پہ یہاں پر وظیفے بتائیں گے۔ اچھا عبید بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کسی حرام چیز کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس میں ایک اس بات کو بہت بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی حرام ذریعے اختیار کر لے گا تو اس پر آسانی ہو سکتی ہے، سہولت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے بیس جادو ہوتی ہے۔ تو اب جادو کے طریقہ کار کے لیے اس کا جو علاج ہے، ایک تو جو بالکل روحانی اور علاج ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آزمائش ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک حرام طریقہ ہے۔ حرام طریقہ کیا ہے کہ وہ ہے جادو کے ذریعے سے ہی اس کا علاج کیا جائے، یا ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں اور ان کو ریلیشن شپ میں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، یا جس سے وہ محبت کر رہے ہیں وہ مل نہیں رہا ہوتا، تو یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اب اس کا ایک تو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، اللہ سے دعا کی جائے، کچھ وظیفہ کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اہتمام کیا جائے اور جادو کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ کچھ ایسے لوگ جو ہے نا جو جادو کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات آپ کو کچھ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتے ہیں، یا آپ سے کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں جو حرام کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو تکلیف برداشت کر لینی ہے، لیکن اس کو حرام کی طرف نہیں جانا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو مجھے جس سے کہ علم ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں ایک شو بھی کر چکی ہوں، وہ بچیوں کو جو ہے وہ کمرے میں عالم بابا وغیرہ جو ہیں وہ بلاتے ہیں اور پیرنٹس ان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بچیاں چیخ رہی ہوتی ہیں، وہ بول نہیں پاتی ہیں، پھر بعد میں باہر آتے ہیں۔ تو ایسی بہت سے ایشوز، ایسی بہت سی پرابلمز یہ بھی دیکھنے کو آئی تھیں کہ کافی کیسز ایسے آئے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ بعد میں پریگننٹ ہو گئی، اور ماں باپ کو یہ لگتا تھا کہ کوئی جن جو ہے وہ نکال رہے ہیں کمرے کے اندر بابا، تو بچے چیخ رہے ہیں۔ یہ والدین کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر ایک غیر محرم کا دوسرے غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہونا یہ صریحاً حرام کام ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے اس کو ایک حرام کام میں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو کسی غیر محرم کے ساتھ، چاہے وہ بابا ہے چاہے وہ عامل ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اور آپ اس کو خلوت پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو آپ ایک ایسی پرائیویسی دے رہے ہیں جہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یہ آپ حرام کام ہے۔ تو والدین کو اس سے روک دینا چاہیے، انہیں کہ ہم اپنی بچی کی تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے۔ کیسے یہ لوگ کون ہے جو ٹرسٹ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے کمروں میں بابا کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ وہ حدیث ہے نا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ بالکل
اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، حرام ذرائع میں شفا نہیں ہے، حرام طریقوں میں شفا نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے عبید بھائی نے جو کی ہے کہ حرام چیزوں میں ہم لوگ نے پتہ ہے کیا، حرام رشتوں میں بھی حرام شفا رشتوں نہیں میں، ہے۔ ہاں تو اب دیکھیں مثلا پتہ ہے کیا، کوئی بھی چیز ہے، آپ فطری طریقہ دیکھ لیں، آپ عام طریقہ دیکھ لیں، آپ سنت کے مطابق رشتہ یا ازدواج میں جڑتے ہیں تو آپ کی صحت و عافیت بنتی ہے، اور سنت سے ہٹ کے آپ فرینڈشپ میں بنتے ہیں اور جڑتے ہیں تو وہی آپ کی بیماریاں اور ایڈ قسم کی کتنی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ کیونکہ حرام رشتوں کے بعد بھی جب شادیاں اور ہوتی ہیں ایک تو اور بہت سے عبید ایشوز بھائی لوگوں جو کو بات چلتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ علاج طریقہ اور خصوصاً دم درود کرتے ہیں وہ سیدھا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے اس کو اپنی بیٹی سمجھا ہوا ہے۔ بھئی بیٹی آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کی غیر محرم ہے، یعنی وہ جو محرم ہے غیر محرم ہے اس کا آپ نے جب یہ بات دوبارہ کلیئر کر کے بتا دیجیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے شفیق صاحب نے، میں چاہوں گی اس کو دوبارہ بتائیں۔ ہاں، اس صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دم کرنے والے سیدھا بغیر کسی روک ٹوک کے سیدھا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا کے محرم بنا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ آدمی جو کسی غیر محرم کو اس طرح انگلی یا ٹچ ہی کرتا ہے، اور بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اس کو ٹچ کرے اللہ کی طرف سے یا کوئی اس کے سر پہ لوہے کا گرز مار دے اور اس کا سر پھٹ جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا سر اس کا پھوڑ دیا جائے، لیکن کسی غیر محرم کے سر پہ یا کسی طرح ہاتھ نہ رکھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، ہاتھ اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، یا اسی طرح بعض لوگ تو اپنی ایڑی سے جو دم کرنے والے تھے وہ بھی اسی طرح غیر محرم کو چھو رہے، اور اللہ کی پناہ کے بعد لوگ تو باقاعدہ دالیں لے کے نا، دالیں یا مسور کی دال یا چنے کی دال اس طرح کی لے کے وہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ملے، پیٹ کے ساتھ، اللہ کی وہ پناہ۔ میں خود ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ مفتی تھا اور مفتی ہونے کے ناطے اس طرح کام کیا اور پھر کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ استعمال شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ وہ مفتی من المفت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو علاج کے بنیادی اصول اچھا، جو پیرنٹس جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایسا ایمان ان کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو عالم دین ہے، وہ اپنا علم سے جو ہے نا وہ کام کرے، وہ تو شفا ہے ان کے ہاتھ میں، ان کی نیت ایسی کوئی نہیں ہے، غیرتی ہے سیریسلی۔ ایک کال لیتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بشرا جی، کیا کہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی بشرا جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں مولوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری جو ہے نا جو ہڈیوں میں اور نسوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے نا، تو علاج بھی کروا رہی ہوں لیکن آرام نہیں آ رہا، وضاحت بھی کرتی ہوں، تو اب وہ اپنی اس میں رہنمائی میں جو کوئی وظیفہ بتائے۔ اچھا جی، ہاں جی آپ عبید صاحب سوال تھوڑا سا دہرا دیں گے؟ درد ہے، دردوں میں اصل میں اس کے لیے یہ ہے کہ دردوں کا کوئی بھی وظیفہ ہے نا، تو ایک تو ہم نے سورۃ فاتحہ تو ہر بیماری کے لیے ایک رکھیں اپنے پاس، اور درود پاک، یہ دو چیزیں کوئی عالم نہیں ایسا کہ جو درود پاک اور سورۃ فاتحہ نہ بتاتا ہو۔ اس کے ساتھ جو دردوں والا مسئلہ ہے نا، وہ 7 دفعہ ایک دعا پڑھنی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اے پیارے سونے رب، میں عرش عظیم کے رب، میں تیرے سے دعا سوال اور التجا کرتی ہوں کہ تو مجھے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اور ایک اور بہت زبردست ترین دعا ہے جو بہنہ کو کرنی چاہیے، اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ایمان اور عافیت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے اور عافیت کی نعمت سے مالا مال کر دے، اس آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ایک روایت میں اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھ۔ درد کے حوالے سے مجرب وظیفہ میں وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔
کافی پہلے کی بات ہے، میں جب حفظ کرتا تھا چھوٹا ہوتا تھا تو میری امی کو ایک پرابلم یہ ہوگی کہ ان کی نا یہ کوہنی کی ہڈی کے اندر پین ہوتی تھی. اچھا. تو کافی دفعہ ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا، ایون پین کلرز بھی لیے، کچھ انجیکشنز بھی لگائے، لیکن وہ جو ہڈی کی پین ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. اچھا. تو اس وقت چھوٹا بھی ہوتا تھا تو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ وظیفہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. تو پھر میں نے اپنی امی کو دم کیا، اور وہ دم یہ میں کرتا تھا کہ 7 مرتبہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتا تھا، پھر ایک دعا ہے خاص جس دعا کے ذریعے سے حضرت جبریل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے. کیا؟ اور وہ ہے کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. یہ 7 مرتبہ دعا پڑھتے تھے. یہ کہاں ملے گی ہمیں سورج؟ یہ آپ آرام سے اگر گوگل پر سرچ کریں گے نا حضرت جبریل کا دم تو آپ کو بنیادی طور پر مل جائے گا. ارے ماشاء تو وہ 7 دن تک مجھے یاد ہے، 7 دن تک اسی طرح میں نے دم کیا. تو اس کے بعد وہ الحمدللہ ان کی جو کوہنی کی درد تھی وہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ الحمدللہ آج تک دوبارہ وہ کوہنی کی درد نہیں ہوئی. اب وہ آپ نے کچھ کہنا تھا. ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم نے حدیث بیان کی تھی جس میں، اور اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ صحابہ نے جب دم کیا تو دم کے بدلے میں انہوں نے بستی والوں سے 100 بکریاں لی تھی، جو کہ حدیث کے اسپیسیفک الفاظ 40 بکریوں کے ہیں. تو حدیث کا معاملہ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کی کلیریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. بیماریوں کے اوپر وظیفے آج ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اب یہاں پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے، ہمارے صاحب علم جو لوگ تشریف فرما ہے، ان سے وظائف پوچھ رہے ہیں بیماریوں کے اوپر. اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہی تھی شفیق الرحمان صاحب کہ جو جن چمڑ گئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چڑیل نظر آ گئی، ہم نے تو چھلاوا دیکھا ہے. واٹ از دس؟ کہ یہ سب کچھ سچ ہے؟ یہ ہوتا بھی ہے یہ چھلاوا، پچھل پیری؟ از دیٹ آل رائٹ؟ بولنا کہنا کیا یہ ہے حقیقت میں؟ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ قُلْ هُوِّيَ لِي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. جنات ہیں اور اس کا موجود بھی ہونا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کہنا کہ یہ جن نظر آیا ہے یا اس طرح کوئی چیز نظر آئی ہے. بیمار بھی بندے ہوتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن وغیرہ وہ یا تو مریض وغیرہ اس طرح دیکھ تو سکتا ہے، لیکن یہ اصلی شکل میں نہیں دیکھتا. یہ صرف انسان کی طرف سے خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں اور اس کے توہمات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کبھی کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، کسی کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے. سکزوفرینیا ایک بیماری ہے، اس میں ان لوگوں کو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو کسی کو چیک کروانے سے پتہ چل سکتا ہے. مثلا بیٹھے بیٹھے کوئی دروازہ کھٹکنا شروع ہو گیا یا گھر میں کچھ آواز آنی شروع ہو جاتی. اور بعض تو کمزور عقیدے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بیڈ کی کروٹ سے اور اپنے ہی پاؤں کی کروٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں بلی بہو بلا لگتا ہے. بلی جو نا وہ بلی گزر گئی نا تو وہ ایسے جیسے جن گزر گیا، اور چہرے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کوئی جن نظر آ رہا. اور کتنے لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے وہ ایسے. اور صورتحال یہ ہے کہ آئینے کو، شیشے کو جو آپ نے جن دینا ہے وہی دکھانا اس نے، سیدھی بات ہے. تو یہ جنات کا وجود ہے. جنات بندے کو چمٹ بھی سکتے ہیں قرآن مجید. اور یہ ہمیں نظر آتے ہیں؟ آ جائیں گے؟ عام حالات میں اس طرح نظر نہیں آتے. اللہ اگر جس کو چاہے وہ دکھا دے، جیسا کہ حدیث کے مطابق ہے. شیطان اپنی اصلی شکل میں جو نا وہ آ جاتا ہے. فرشتہ بھی بسا اوقات انسان کے سامنے اصلی شکل میں آ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ وہ گندم ایک جو مال بیت المال کا تھا مال، اس کی نگرانی کے لیے رکھا گیا، تو شیطان انسانی شکل میں آ کے چوری کرنا شروع ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ شیر کا دھڑ تو انسان کا منہ، نہیں اس طرح نہیں ہوتا. ویسے جنات نا، میں اگر بات ہمارا بیماریوں میں ہے تو بیماریوں کے ساتھ ہی اس کو اٹیچ کرتے جائیں کہ بسوں اوقات بندے کو امراض روحانی ہوتی ہیں، میڈیکلی بیماریاں نہیں ہوتی، وہ شیطانی اور جناتی بیماری ہوتی ہیں. تو جناتی بیماریوں میں جن جو ہوتا ہے نا، اس میں پھر آگے مختلف شکل چیزیں ہیں. ایک تو عام جن ہے اور ایک ہے دیو. دیو جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً عام تجربے کے مطابق، یہ تجرباتی باتیں ہیں، وہ تقریباً 2500 یا 2000 سال کے بعد اس پوزیشن میں جاتا ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتا ہے. شکلیں بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے. مثلا کوئی بندہ انسان ہے، اس کا وہ تو مجھے کہتا ہے نا کہ تم جن ہو، کہتا ہے ہاں ہم جن ہیں، ہم جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا نا کہ دیو ہے نا عبید بھائی، دیو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ
शक्लें तब्दील करता है, शक्लों के आगे तब्दील से पूरा 5 एक शक्लें हैं। कॉन्सेप्ट है शेप शिफ्टर्स जिसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो शेप शिफ्टर्स होते हैं, और इसके हमें हदीस से भी मिलता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको घर के अंदर कोई जानवर नज़र आता है, आपको मूजी जानवर जिसके मारने का हुक्म है, जैसे सांप है या बिच्छू है, ये ऐसे जानवर है कि तकलीफ देते हैं तो नज़र आए तो उनको मारने का हुक्म है, तो कोई सांप और कोई इस तरह का जानवर नज़र आए तो हदीस में भी इसमें बारे में तफसीलात मिलती है कि आप उससे पहले पूछें अगर तो तुम जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। अच्छा, सांप को मारने से पहले पूछना है कि औज़ बिल्लाह पढ़े, औज़ बिल्लाह पढ़े, औज़ बिल्लाह पढ़े, औज़ुबिल्लाह औज़ पढ़े, बिल्लाह 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो अपनी वो गायब हो जाएगा। क्योंकि अभी फिर बरसात, आज भी बारिश हो रही है लाहौर में, बरसात का मौसम होता है तो वो फौरन सबसे ये ज़्यादा सांप की शक्ल सबसे में ज्यादा आता है जो है जिन। ना सांप बाहर घूमना, तो उनको पूछना है कि अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, वो चला जाएगा। नहीं, जिन कहने वाली मेरा ख्याल है वैद भाई ये बात है कि औज़ बिल्लाह पढ़े औज़ बिल्लाह। 3 और दफ़ा दूर रह के पूछना है ना, ये नहीं कि पास जाके हाथ मिला के पूछ लो सांप से। औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे ना, औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे औज़ुबिल्लाह तो पढ़ेंगे, फिर अब वो ऑटोमेटिकली तौर पे या तो सिर्फ औज़ुबिल्लाह, औज़ बिल्लाह औज़ुबिल्लाह। मिनश शैतानिर रजीम अच्छा पूरा, ये पढ़े ना तो वो जिन होगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। और अगर है वो असली सांप है तो उसको आप भगा और दें, अगर वो मार दें। जिन है और नहीं गया औज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद तो अगर आपने उसको मार दिया फिर वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता, फिर इफेक्ट नहीं वरना अदरवाइज उनका इफेक्ट हो और जाता है आपके ऊपर। ये भी उबैद भाई होता है कि वो कहते हैं 2 सांप होना तो फिर दोनों इकट्ठे मारे, वगरना एक आपका पीछा करता रहता है सांप अच्छा, भाई। हाँ, ये क्या है? ये भी ठीक असल में है। ना ये असल ये वही 2 जिन्नात होते हैं, उनमें से एक जो ना वो मुज़क्कर मुअन्नस के मर्द और औरत के हिसाब से होता है कि दोनों मारें तो मतलब ये Couple है कि वो होते हैं दोनों दोस्त वगैरह कह दें या दोस्त भी हो दोनों सकते मियाँ बीवी हो सकते हैं, हाँ। तो उनमें से एक को मार दे तो वो फिर दूसरा आपके ऊपर हमलावर होता रहता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी हो। ये असल में कंसेप्ट वो जिन्नात से ही है, ठीक है। कि अगर तो ऐसा नहीं है कि वो सांप आपको तलाश करता है, मसलन आपने पहले मॉडल टाउन में थे, आप मॉडल टाउन से DHA में चले गए या लाहौर से आप मुल्तान चले गए तो या उधर अमेरिका जाके- चले गए। हाँ तो अमेरिका चले गए तो वहाँ सांप का क्या काम है, वहाँ कोई वही सांप पीछे पीछे ये तो इंडियन फिल्मों में भी होता था। अच्छा खैर, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए जी, क्या कह रही हैं? मेरी अपनी आवाज गूंज के मुझे जी। वालेकुम सलाम। नादिया बतूल क्या कहेंगी? टीवी का वॉल्यूम कम कर दे। मेरी गुड़िया कैसे बात करेंगे वो? टांगों में दर्द, ठीक है, टांगों में दर्द, आपका टीवी का वॉल्यूम का मसला कर रहा है। अक्सर रह जाता है, तबीयत मेरी खराब होती है बहुत ज्यादा। कोई वजीफा मुझे बता दे। कितनी देर से आपको ये मसला चल रहा है? जलन भी बहुत ज्यादा होती है, ये कम से कम साल हो गए है। जलन आपको कहाँ होती है? टांगों में? टांगों में दर्द भी होता है, घबराहट भी बहुत होती है, हाथों पाँव में जलन होती है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जवाब अभी ब्रेक के बाद देते हैं। और आप जो भी मुझे कॉल करें प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके, ताकि मुझे आवाज़ आपकी समझ आए और हम आपका यहाँ पर जो है ना कोई मसला सॉल्व कर सकें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ है। वेलकम बैक। अच्छा शफीक साहब, मैं ये पूछना चाही थी कि मरीज़ों ने सिर्फ सब्र ही खाना है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इनामात भी हैं उनको उस बीमारी के जो वो सह रहे होते हैं तकलीफ़ें? हाँ जी, कुरान मजीद को देखा जाए तो मरीज़ आदमी भर कैफ मरीज़ मरज़ तो है। मैं एक जुमला बोलता हूँ, उसके बाद कुरान और सुन्नत की कुछ हदीस है उसके लिए देखता हूँ। हर वो नुकसान जो किसी मुसलमान को पहुँचता है, वो नुकसान में सिर्फ सब्र, इताअत और दुआ पे, ईमान यकीन पे खड़ा हो जाए। यानी बीमारी आई है, बीमारी में ईमान यकीन, बीमारी में सब्र और बीमारी में दुआ और अज़कार पे खड़ा हो जाए। यकीन करे अल्लाह ने उसके नुकसान में भी नफ़ा रखा है। अच्छा। और मुसलमान का तो किसी भी सूरत में नुकसान है ही नहीं, किसी लम्हे में भी। उसके नफ़े में तो अल्लाह ने नफ़ा रखा ही है, लेकिन उसके नुकसान में उसके नफ़े से ज़्यादा नफ़ा रख दिया है। उसको यहाँ भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। मसलन कुरान मजीद में किसी जगह भी सब्र करने वाला जो मुसीबतों और परेशानियों बीमारियों में है, अल्लाह ताला ने उसके सवाब की हद नहीं बयान की। फरमाया बशिर साबिरीन, और इसी तरह बिगैरी हिसाब मास साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है, अल्लाह सब्र करने वालों को खुशखबरियाँ देता है, और अल्लाह सब्र करने वालों के हिसाब को गिनती से बाहर निकाल देता है मुसीबतों के अंदर। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, मुसीबत के बाद नहीं, मुसीबत के साथ ही क्या है अल्लाह ने आसानी रखी है। और अगर हदीसें हैं तो मैं हदीस को
जो न सही कोड करता हूँ तो आपको सामने सब पता चलेगा। एक हदीस में आता है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजब अल अम्रिल मोमिन आजब अल अम्रिल मोमिन, मोमिन को जब तकलीफ़ पहुँचती है असाबतु ज़र्राउ फसाबरा, सब्र करता अल्लाह उससे खुश हो जाता है, और अगर खुशी पहुँचती है तो अल्लाह को शुक्र करके अल्लाह को राज़ी कर लेता है। और एक हदीस में आता है बंदा मोमन और मर्द और औरत अल्लाह उसको आजमाता है तकलीफ़ में, उसके बाद अल्लाह ताला जब तकलीफ़ को ख़त्म करता है वमा अलैहि खतिया, एक गुनाह भी उसके खाते में नहीं होता जब बीमार बीमारी के बाद निकलता है। कितनी बड़ी बात है अरे वाह, कि वाकई आप वो 0 मीटर हो जाता है। 0 मीटर ऐसे जैसे माँ के पेट से आया। और एक हदीस में आता है कि मुसलमान को कोई भी बीमारी पहुँचती है, फरमाया इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्याती, मगर अल्लाह ताला उसकी तमाम सय्यात को ख़त्म कर देता है। और मिसाल पता है क्या है, कमा ताहुत्तु शाजारा वारका, जैसे दरख्त अपने पत्तों को पतझड़ के मौसम में बिल्कुल साफ कर देता है, माशाल्लाह। इसी तरह बीमारी उसको पतझड़ के मौसम की तरह साफ कर देती है। और एक हदीस में आता है कि मामिन मुस्लिमिन युशाकु शौका, एक कांटा भी चुभे, अब कांटा कितनी बड़ी बात, कितनी चूंटी कोई काटे, फरमाया कुतिबत लहू बिहा दराजा, अल्लाह ताला हर छोटे से लम्हे भर की तकलीफ़ एक दर्जा बुलंद करता है। और वमूहियत अनहु बिहा खतिया, और एक बीमारी के ज़रिए खतिया गुनाह माफ़ फरमा देता। और एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, फरमाने लगी कि फ़दुल्लाह ली, अल्लाह के रसूल मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाए। अल्लाह के रसूल ने एक बहुत प्यारा जुमला बोला, फरमाया कि इन शीती सबर थी, अगर तू सब्र करेगी वाला की अलजन्ना, तेरे लिए इस बीमारी की जदा पैसों में नहीं हो सकती, इस बीमारी की जदा तेरे लिए दुनिया के इनामात की शक्ल में नहीं, तेरे लिए जन्नत की शक्ल में अल्लाह ताला ने रखी है। और एक हदीस में है अल्लाह ताला किसी आदमी को 2 उनकी महबूब चीज़ों से आजमाता है, वो कौन सी है, इज़ब तलई तो अबदी बी हबीबतई, 2 आँखें मैं उसको छीन लेता हूँ फिर वो उसके ऊपर सवद करता है, अव्वज़ तो मिनहुमाल जन्ना, अल्लाह ताला उसके इवद उनको जन्नत अता फरमाता है। और फिर इसी तरह हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन, जिसके घर में और जिसकी झोली में और जिसके ख़ानदान में अल्लाह खैर को भरना चाहता है, उस आदमी को युसिब मिन्हु तकलीफ़ों में मुब्तला कर देता है। अच्छा, यही वजह है कि हदीस के मुताबिक अशद्दुन्नासी बला अल अंबिया, कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें जिसके ऊपर आती हैं वो अंबिया हैं, और अंबिया में भी सबसे ज़्यादा जिसको आजमाया गया है वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक हदीस में है कि इदा मारिद अल आबद उसाफरा, जब बंदा मरीज़ होता है कतबल्लाहु लहु मिनल अज्रि मिस्ल मा काना यामलु सहीहन मुकीमन, कि बंदा जब बीमार होता, बीमारी के बाद उसके अमल वो नहीं रहते, सेहत निकाहत की वजह से अल्लाह उसके ऊपर इनाम क्या करता है, जो वो तहज्जुद पहले पढ़ता रहा, जो वो क़याम पहले करता रहा, जो वो ज़िक्र पहले करता रहा, वो जो तिलावत पहले करता रहा, वो सारा अजर उसके किए बगैर ही लिख देता है। अरे वाह, और इसी तरह एक हदीस है, ये बहुत अहम हदीस है, फरमाया कि यवद्दु अहलुल आफिया, जो लोग आफियत में, खुशियों में, रहमतों में, फजीलतों और बरकतों में रहे, वो जब जन्नत में जाएंगे, दोनों जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, बीमार आदमी भी और खुश नसीब आदमी, खुशियों वाला भी। जिस वक़्त अल्लाह ताला अहले मुसीबत को इनाम देगा, वो लोग जो आफियत में रहे, कोई सर दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गुर्बत नहीं, इस तरह की नहीं, वो खास क्या करेंगे कि लौ अन्ना जुलूदहुम कानत कूरिदत फिद दुनिया बिल मकारिद, काश कि इनकी चमड़ियों को कैंचियों के साथ काट काट के ज़बह कर दिया जाता, इतना अजर व सवाब अल्लाह ताला इन लोगों को दे रहा है जो अहले मुसीबत है। और फिर इसी तरह हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है, उम्मुल आला एक औरत थी, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी और फरमाया यदहबुल्लाहु बिही खताया कमा तदहबुन नार खाबा सज्जा वल फिज़्ज़ा, जिस तरह सोना और चांदी और इसी तरह लोहा जंग से साफ़ हो जाता है आग में पकने के बाद, इसी तरह ये बीमारी में पकने के बाद बंदा साफ़ हो जाता है। और बीमारियाँ बंदे को जलाने के लिए नहीं आती बल्कि पकाने के लिए आती है। और आखिरी एक हदीस है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है और बिस्तर में पड़ जाता है, बिस्तर में पड़ के निकल आए तो बीमारियों से साफ, और बिस्तर से ऊपर चला जाए जी। और अल्लाह उससे फौत कर दे, फरमाया अगफिरु लहु
میں اسے ہمیشہ کے لیے معاف ہی کر دیتا ارے ہوں. واہ، ہم اگر لوگ بیماری میں ہی گئے، بیماری میں، اور اگر ارے واہ. عافیت آ جائے تو لا ذنب لہ، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا تو بات ہے، برکیف یہ ماشاءاللہ. ساری حدیثیں ہمیں اس چیز کی طرف حوصلہ افزائی دیتی ہیں، ہمیں اللہ پر ایمان یقین کو زیادہ کرتی ہیں کہ بیمار آدمی پریشان نہ ہو کہ میرے اوپر اللہ کی سختیاں، اللہ کی طرف سے پریشانی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بیماری میں پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں بیمار ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں، تو تو شافی ہے نا. آہا کیا بات ہے جی. ایک ناروال سے کال ہے اسما کی. اسما السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے اسما؟ بچی سے بات کریں. جی کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میری چھوٹی بہن آسما، اس کے سر میں درد رہتی ہے، پیچھے کے درد کا بتا. مائیگرین کا درد ہے، ٹھیک ہے. کتنے سال کی ہے؟ 30 سال. 30 سال؟ 30 سال 30 کی ہے. سال. جی بتائیے مائیگرین کے درد کے لیے ان کو درد کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کیا، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے یہ ماتھے کو پکڑ لیں. ماتھے کو پکڑ کے تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور ایک دعا ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اسی پڑھے. اگر کوئی حسد کی وجہ سے یا نظر کی وجہ سے ہے تو اس کا بھی اس کے اندر علاج ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت جبریل علیہ السلام والا دم ہے، خاص طور پہ دعا کے اندر تو وہ بہت زیادہ درد میں بہت زیادہ وہ افیکٹو ہے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. تو یہ 7 مرتبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو سر کا درد ہے اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ. ایک اور بھی عبید بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ پانی لے لے، کلونجی کا تیل لے لے، پانی اور کلونجی کے تیل کو لے کے اس کے بعد منزل کی آیات پڑھ لے، اور اسی طرح جو آپ نے دعائیں بتائی ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر، اور ایک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ قدرت من شر اعوذ بعزت اللہ قدرت من شر ما اجد وهو حاضر، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی سے وضو کرنے کی عادت ڈال لے، یا تیل لگانے کی عادت ڈال لے، اور یا اس کے ساتھ غسل کر لے. اس کے سر کا بھی درد چلا جائے گا اور اس کے پورے جسم کی نکاہت بھی ختم ہو جائے گی. اور فضا ایک کام لازمی کرنا چاہیے، بچوں کو ہر ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو دم والے پانی سے وضو یا غسل لازمی کرائیں، تاکہ نظر کیا کریں اس میں؟ وہ منزل کی آیات پڑھ لیں، منزل کی آیات سورۃ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل پڑھ لیں، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامۃ بسم اللہ الذی لا یضر، اور یہ رقیہ جبریل جو جبریل علیہ السلام کا دم ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. دم کرنے کے بعد جب بھی بچوں نے نہانا ہے تو اس کو ٹپ میں تھوڑا ڈٹول کی طرح ڈال لے، اسی سے غسل کرا لے. نظر نہیں رہے گی، حسد نہیں رہے گا، جادو نہیں رہے گا، اور شیطان دم نہیں کے لیے رہے آپ بتا چکے اگر کسی چیز میں دم کرنا ہے، کسی بوتل میں بھی دم کرنا ہے تو یہ ڈھکن کھول کے پھونکنا نہیں ہے. دس از ناٹ رائٹ، اس کے لیے سختی سے منع کیا ہے. شفیق الرحمان صاحب اور عبید بھائی پہلے بتا چکے ہیں ہمارے پروگرام میں. دم آپ نے کرنا ہے کہ سیدھا ہاتھ رکھ کے تو آپ نے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ سارا اس کا اثر اس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھو چھو یہ اٹس ناٹ دا دم. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی، پروگرام کیونکہ ختم پر ہے. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے ہسپتال میں بہت سے لوگ، بہت سے پیشنٹس جو ہیں علاج کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، کسی کی 6 مہینے، کسی کی 3 مہینے، کوئی مہینے سے پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی بیماریوں کے کوئی علاج کے لیے اپنی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، مگر بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا علاج اس میڈیکل میں نہیں تھا، ڈاکٹرز کے پاس نہیں تھا، اس کا تو علاج جو ہے وہ روحانی علاج کرا کے ٹھیک ہو کے نکل جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بیان کر دیجیے گا کہ کیسے پتہ چلے انسان کو کہ یہ انسان جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ روحانی ہے یا میڈیکل میں اس کی کوئی علاج ہے، یا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں؟ لائک عمومی طور پر عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی بیماری آتی ہے تو فوری طور پر ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. گھر میں بھی کچھ لوگوں نے دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، ان دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بیماری کے پیچھے جو اصل اوریجن ہے وہ کوئی آپ کے جسم کے اندر خرابی نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی ہے. اور وہ روحانی کے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو
پریکاشنری میئرس تو سب لینے ہیں, آپ کو دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے, لیکن وین یو فیل کہ وہ کنسسٹنٹ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا افاقہ نہیں ہو رہا, دیکھیے دوائی آپ استعمال کرتے ہو ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, آپ نے استعمال کیا تو دوائی کا اثر نہیں ہو رہا, تو دین ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو, آپ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور آپ کو کسی ایسے بندے کے پاس جانا چاہیے کہ جو آپ کو اس میں کر سکے. اور ایک آخری بات کہ ہم نے پروگرام میں بہت بیماری کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن ایک پوائنٹ جو ہم مس کر گئے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ایک یہ آداب بھی سکھائے ہیں کہ جب آپ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے, بیمار کی پرسی کرنے کے لیے جانا ہے, بیمار کی عادت کرنے کے لیے جانا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے جا کے اس کو ایک دعا دینی ہے, وہ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, یہ بیماری آپ کے لیے آپ کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اور یہاں سے ایک اور بات میں کرتے ہیں کہ بیمار کی شفا کے لیے تیمارداری کے لیے جانا تو یہ دعا پڑھنے تو 70,000 فرشتے صبح آپ کے لیے 2 دعائیں کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر له وارحمہ. جو بندہ تیمارداری کرتا ہے شام کے وقت اگر تیمارداری کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے پھر تیمارداری کے لیے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ انہیں معاف فرما دے, اللہ رحم فرما دے, صرف تیمارداری کرنے سے. اور جو آپ نے بات بتائی کہ کیسے جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ میڈیکلی روحانی مسئلہ ہے, اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, قرآن سے خود ہی آپ کی مرض اوپر آنی شروع ہو جائے گی. اذان دینا شروع کر دے, خود بیمار کرے یا بیمار کے اوپر تلاوت لگا دو, اذان پڑھنے سے اذان اس کے اوپر 21 دفعہ دینا شروع کر دیں, اس کے خود ہی طبیعت چینج ہونی شروع ہو جائے, رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا میڈیکلی مسئلہ نہیں, آپ کا روحانی مسئلہ ہے, تو اللہ رحمت فرما دے گا. مطلب 21 مرتبہ اذان اس کے اوپر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اس کی رنگت, اس کی صحت, اس کا کھانا پینا کھل جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا پروگرام تھا آج کا, مجھے تو خود بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی بہت رہنمائی ہوئی ہوگی. اسی طرح ہر جمعے ہمارے ساتھ جڑا کیجیے اور اپنی رہنمائی کیا کیجیے مجھ سمیت. I'll see you tomorrow. No, I'll see you on Monday. خدا حافظ.